بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 68 اور 69 کا مفہوم بیان کریں گے۔ یہ آیات ہم نے نقل کی ہیں اپنی کتاب An Ultimate Solution to the Dawkins Illusions، اس کے چیپٹر دی ہولی قرآن اینڈ کریشن میں۔ تو یہ ہم مختلف کلپس میں بیان کرتے رہے ہیں مختلف اوکیزنز پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68۔ اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، یعنی اللہ نے ہدایت کی شہد کی مکھی کو اپنا چھتا، اپنا گھر بنانے کے لیے پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اسی طرح چھپروں وغیرہ میں جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی، ان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا فنکشن ہے، جو اس کا وظیفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں رکھ دیا، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کی ضرورت ہے، اس کو رسپانڈ کرنا مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، ان کی طبیعت میں، ان کی جبلت میں اس کو وضعیت کر دیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی بھی ٹیچنگ نہیں کرتا، یعنی دودھ پینے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو کوئی بھی نہیں پڑھاتا، لیکن اس کو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس ٹائم پہ کہ غذا اس کو ملے، تو وہ فوراً اس کی طرف لپکتا ہے۔ جانوروں کے بچوں کو آپ دیکھیں، لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، بکری کے بچے کو آپ دیکھیں، دوسرے جانوروں کے، وہ گر رہے ہوتے ہیں، لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں بکری کی طرف اور جس جانور کا بچہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں دودھ پینے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ان کی جبلت میں، ان کی طبیعت میں جو ہے نا رکھی گئی ہیں۔ تو شہد کی جو مکھی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، جس طرح اس کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ گھر بنانا کہاں پہ ہے، درختوں میں اور پہاڑوں میں اور چھپروں وغیرہ میں، تو اس طرح جو اس کی کنسٹرکشن ہے وہ کنسٹرکشن بھی اس کو سکھائی گئی ہے، کنسٹرکشن بھی اس کو سکھائی گئی ہے۔ جس انجینئرڈ اور طریقے سے وہ کنسٹرکشن کرتی ہے اس چھتے کی، اس کی شیپ، جتنے خانے ہیں سب ہیکزاگونل، سب کی جو ہے نا لینتھ اسپیسیفک، اور اس کے اندر شہد، پھر جو مکھیاں شہد بناتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور ان خانوں کے اوپر پروٹیکشن کے لیے اور چوکیداری کے لیے الگ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں، جو کہ کیڑوں کو یا چیونٹیوں وغیرہ کو اس کی طرف جانے نہیں دیتے، ورنہ تو دوسری چیزیں جا کے اور شہد کو کھا لیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو پروٹیکشن کے لیے الگ مکھیاں ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں، جو بناتی ہیں شہد، جو اس کے اندر سٹور کرتی ہیں وہ چھتے کے اندر، وہ الگ ہیں۔ تو یہ اتنے انجینئرڈ طریقے سے اور اتنے ہنر سے اور نظم و ضبط سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو صرف گھر بنانے کے لیے اس کو گائیڈ نہیں کیا گیا، بلکہ شہد کا بنانا، اور یہ آگے اگلی آیت میں اور بھی چیزیں بیان ہوں گی۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ نے، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو
گھر بنانے کے لیے پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں، اور پھر کھا، ثم کلی، اور من کل ثمرات، اور کھا تمام میوے، اور چل پھر فصل کی سبلا ربی کی ذللا، اور چل پھر ان راستوں میں جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان کیے ہیں۔ پھر اس کا جو پھولوں کی طرف جانا ہے، جتنی لمبی ٹریولنگ کرے، جتنا دور یہ شہد کی مکھی چلی جائے اور وہاں سے پھولوں سے رس چوستی ہے، واپسی میں اس کو غلطی نہیں لگتی کہ یہ کسی اور چھتے میں چلی جائے یا کسی اور سائڈ پہ چلی جائے، بلکہ جو اس کا اپنا چھتا ہے وہیں پر یہ پہنچتی ہے اور اس کو کوئی غلطی نہیں لگتی۔ تو اس کو یہ سکھایا گیا ہے، یہ بھی اس کی جبلت میں ڈالا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹ میں سے مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جن کے کلرز مختلف ہیں، جن کے رنگ مختلف ہے، فیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد جو شہد کی مکھی کے پیڑ سے نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ للناس، تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اور شہد کے اندر شفا، اس کی اپنی تفصیلات بھی ہیں جس کی طرف ابھی ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن بہرحال عمومی طور پر اس کے کھانے میں لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور عمومی طور پر اس کے اندر شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔